السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ تو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ضرور کومنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شروع کے ایپیسوڈز ہیں تو اس لیے ایک دن چھوڑ کر دے رہی ہوں ایپیسوڈ۔ تم میری ہو ضد، قسط 6 تحریر گل۔ افسہ بیگم کو دیکھ کر پری نے کہا، بڑی ماما بسمہ نے کل جو بھی کہا تھا ٹھیک نہیں تھا، وہ آپ سے معافی بھی مانگ چکی ہے، اس لیے بس آپ ناراض مت ہوں، وہ اب کچھ بھی ایسا نہیں کرے گی۔ مجھے ایسا لگتا ہے، دیکھا نا آپ نے، وہ ہمارے ساتھ کب سے بیٹھی تھی، اچھے موڈ سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ پری نے افسہ بیگم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے اور کہا۔ افسہ بیگم نے گہری سانس لی، میں اگر ناراض بھی ہو جاؤں تو کون سا کچھ بدلے گا، خیر یہ اچھا کیا اس نے کہ اب حویلی میں ہی رہے گی۔ جہاں بھی جاتی تھی اس کے بارے میں تو ضرور سب پوچھتے تھے اور میں جھوٹ تو بول نہیں سکتی تھی، اس لیے سچ ہی بتاتی تھی۔ خیر اب اللہ کا اس کو اپنی زندگی کی طرف متوجہ کرے اور کوئی خوشی ہی دے ارتضیٰ کو۔ افسہ بیگم نے کہا، وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اب اپنی ہر فضول باتوں سے ہٹ کر بھی کچھ کرے۔ بسمہ دوپہر 1 کے بعد اپنا فون پر آئی کچھ پکچرز دیکھ کر مسکرائی تھی اور اپنے سامنے پڑا بیگ اٹھا کر وہ نیچے آئی تھی۔ ارتضیٰ خان اور بسمہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا پری اور افسہ بیگم کو کہ وہ کچھ دنوں کے لیے اپنی ماں کے گھر جا رہی ہے، ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اچھا آنٹی میں نکلتی ہوں، ابھی ارتضیٰ نے کہا ہے کہ ڈرائیور آ گیا ہے۔ پری جو سٹنگ ایریا میں بیٹھی تھی، ساتھ افسہ بیگم بھی تھی۔ ہاں کیوں نہیں بچے، جاؤ خیال رکھنا اپنا، پری نے کہا۔ بسمہ ان کے قریب آئی اور ان کے گلے لگی تھی، پھر افسہ بیگم کے قریب جھکی تھی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، وہ اپنا دوپٹہ سر پر بمشکل ٹکائے باہر کی طرف نکلی تھی۔ گاڑی میں بیٹھی ڈرائیور نے اس کا بیگ رکھا اور گاڑی بڑے سے گیٹ کی طرف بڑھا دی۔ عشا بچے جلدی بھی کرو نا میری جان، بہرام خان ہی آج عشا کو کالج چھوڑنے جا رہا تھا، اسے واپس آ کر تیار بھی ہونا تھا اور اس وقت اپنی ہوڈی اور ٹراؤزر میں تھا۔ وہ کب سے گاڑی میں بیٹھا عشا کا انتظار کر رہا تھا، وہ اتنی دیر سے گاڑی میں آئی تھی۔ عشا مریم اور عابد خان کے گلے ملتے ہوئے گاڑی تک بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ وہ دونوں ہی دروازے پر روز اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اگر عابد خان کبھی جلدی میں نہ ہو تو وہ کھڑے ہوتے تھے۔ آج ان کے ساتھ گارڈز نہیں تھے کیونکہ بہرام خان لے کر جا رہا تھا۔ عشا نے بہرام خان کو دیکھا اور اس کے مقابل بیٹھ گئی تھی۔ عشا نقاب کرتی تھی لیکن جب وہ کالج کے پاس ہوتی تھی تب سوات کا موسم بھی اب کافی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ لالا سوری تھوڑی سی دیر ہو گئی، عشا نے اپنا فون دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ امل سے بات کر رہی تھی، میسیجز پر ساتھ ساتھ کوئی بات نہیں۔ بہرام خان نے گاڑی نکالتے ہوئے کہا، 20 منٹ میں وہ لوگ 40 منٹ کا فاصلہ طے کرتے ہوئے کالج کے گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ چلو جلدی کرو بچے، بہرام خان نے اس کو اب بھی فون میں دیکھا مصروف دیکھ کر کہا تھا۔ عشا نے سر اٹھا کر دیکھا، ارے لالا آپ نے مجھے 20 منٹ میں ہی چھوڑ دیا ہے اور ڈرائیور تو بہت وقت لگاتا ہے، یہ ڈرائیور چینج کریں، اس کی وجہ سے مجھے اتنا جلدی گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ بہرام خان نے عشا کی طرف دیکھا جو اپنی بکس جو اس کے گود میں تھی، شاید رات کو پڑھنے کے لیے نکالے گئے تھے، ابھی وہ رکھ رہی تھی۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے، وقت پر تمہیں چھوڑتا ہے، بہرام خان نے کہا اور اس کے سر پر ہلکا سا طبقہ تھا۔ اچھا لالا اب یہ بیگ تو آپ اٹھائیں نا میرے ساتھ، لڑکیوں کو بھی تو دکھانا ہے کہ آج میرا ہینڈسم لالا مجھے چھوڑنے آئے ہیں کالج۔ بہرام خان نے گھور کر عشا کو دیکھا جس پر وہ بیگ اس کی گود میں رکھ کر اپنی کچھ کتابیں اٹھاتی معصوم سی شکل بہرام خان کو دیکھ رہی تھی، چہرے پر شرارت تھی۔ بہرام خان بھی مدھم سا مسکرایا تھا۔ چلو عشا نے پھر نقاب کیا اور
آپ چھوڑنے آتے ہیں، اس کا کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے نا، عائشہ نے اپنی بڑی سی شہد رنگ آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا تھا۔ بہرام خان مسکرایا تھا۔ وہ دونوں گاڑی سے نکلے۔ بہرام خان نے آنکھوں پر گلاسز لگائے ہوئے تھے، ہاتھ میں عائشہ کا پنک بیگ تھا اور وہ اس قدر خوبصورت لگ رہا تھا۔ عائشہ کی کلائی پکڑے وہ گیٹ تک گئے تھے۔ بہرام خان نے گیٹ کے بالکل قریب ہی عائشہ کو اس کا بیگ دیا تھا اور اس کا ہاتھ چھوڑا۔ بچے، خیال رکھنا اپنا، وہ کہتا ہوا عائشہ کے سر پر پیار کرتا ہوا پیچھے ہوا تھا۔ عائشہ کالج کے اندر گئی تھی اور وہ واپسی کے لیے مڑا تھا۔ بہت سی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اب گھر جا کر تیار ہونے کے بعد ہی آج دیر سے یونیورسٹی جانے والا تھا۔ عائشہ عمل کے ساتھ ہی تھی۔ پورا دن کالج ختم ہونے سے پہلے اس نے اپنا فون نکالا چیک کرنے کے لیے کہ ڈرائیور کو میسج کر دے، لیکن وہاں میرال خان کے کئی میسیجز آئے تھے۔ عائشہ نے جلدی سے دیکھے، جن میں ایک ہی بات تھی: عائشہ، تم واپسی پر میری طرف آنا، میرا ڈرائیور تمہیں لینے آ جائے گا اور پھر وہ یونیورسٹی آئے گا۔ آج میرے ساتھ رہنا، ہم نے مہنور آپی کے پاس چلیں گے، ان کی شادی ہے تو خوب انجوائے کریں گے۔ عائشہ یہ دیکھ کر خوشی سے مسکرائی تھی اور جلدی سے ان کے میسج پر اوکے جواب دیا تھا۔ مریم کو بھی میسج کا جواب دیا، جلدی سے میسج کیا کہ وہ آج کالج کے بعد میرال خان کے ساتھ جائے گی اور رات کو دیر سے آئے گی، جس پر مریم نے اس کا جواب دیا تھا۔ عائشہ عمل کو دیکھ کر بولی، اچھا میں نکلتی ہوں۔ اپنی کسی دوست کے ساتھ کھڑی تھی اور اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ عائشہ باہر آئی، گاڑی کو دیکھا۔ میرال خان سیاہ لینڈ کروزر میں آتی تھی جب اگر کبھی اس کو آنا ہوتا تھا عائشہ کے پاس، لیکن آج وہاں کوئی اور گاڑی تھی، اس لیے عائشہ کھڑی رہی تھی۔ تبھی اس کو چوکیدار نے بتایا کہ وہ گاڑی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی کہ شاید آج گاڑی چینج ہے۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ تبھی ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھانے سے پہلے ہی کہا کہ میرال بی بی نے کہا تھا کہ آپ کو جوس دینے کا۔ عائشہ نے جوس کے گلاس کو دیکھا، بکس اور بیگ سے سیٹ پر رکھے اور جوس اس کے ہاتھ سے لیا تھا اور پینے لگی تھی۔ عائشہ نے جوس پیتے ہوئے سوچا کہ میرال خان کو لگتا ہے دیر ہو جائے گی، اس لیے وہ اس کو انتظار کرنے کے لیے یہ دیا تھا۔ معصوم سے عائشہ 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ جوس تو وہ سارا ختم کر چکی تھی، ہاتھ میں فون پکڑے ہوئے تھی، لیکن اسے لگا کہ وجود میں جیسے طاقت نہ رہی ہو۔ فون بھی ہاتھ سے چھوڑ کر گرا تھا اور عائشہ نے پریشانی سے ڈرائیور کو دیکھا تھا۔ وہ گاڑی روکے اب عائشہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ انکل، مجھے کچھ ہو رہا ہے، عائشہ بمشکل ٹوٹے ہوئے الفاظ میں بولی تھی اور پھر سیٹ پر گری تھی۔ اس کا وجود ساکت ہوا تو وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈرائیور نے عائشہ سے کچھ پکچرز بنائی اور کسی کو سینڈ کی تھی، وہ پھر گاڑی آگے بڑھا دی۔ میرال خان بہرام خان کے آفس میں گئی تھی۔ دروازہ نوک کیا، آ جاؤ۔ اندر سے اس کی بھاری آواز سنائی دی تھی۔ میرال خان کو وہ دروازہ کھول کر اندر آئی تھی، لیکن اس کو بہرام خان کے آفس تک بھی حامد خان ہی لایا تھا اور اب وہ باہر کھڑا تھا۔ دروازہ کھلنے پر بہرام خان کو وہ بھی نظر آیا تھا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے دروازے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میرال خان اندر آئی تھی اور دروازہ بند کیا تھا۔ لالا، آپ نے بلایا تھا؟ میرال خان نے آہستہ سے کہا تھا اور کھڑی ہوئی تھی۔ بہرام خان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر کرسی سے اٹھا اور چلتا ہوا میرال خان کے قریب آیا تھا۔ میرال خان نے بے اختیار قدم پیچھے بڑھائے تھے، لیکن وہ ویسے ہی اس کی طرف بڑھا تھا۔ میرال خان بری طرح گھبرائی تھی۔ کل رات کی ایسا ہی وہ اس کے قریب آیا تھا۔ میرال پیچھے دروازے سے لگی تھی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، میرال خان کی پشت لگنے سے بند ہوا تھا۔ لالا پلیز، میرال خان نے نہیں چاہتی تھی کہ وہ رات کی طرح اس کے قریب آیا، اس لیے جلدی سے بولی تھی۔ وہ میرال خان کے بالکل قریب آیا تھا۔
کچھ ہی فاصلہ رہتا تھا ان کے بیچ۔ وہ نقاب کیے ہوئے تھی، پلکیں کپکپا رہی تھی، نظریں جھکائے ہوئی۔ میں لگتا ہے رات کو ٹھیک سے نہیں سمجھایا تھا تمہیں، اس لیے اب ایک دفعہ پھر سے سمجھانے کے لیے تمہیں بلایا ہے۔ اس دفعہ سمجھانے کے بعد پھر عمل کر کے سمجھاؤں گا۔ اس آنکھوں میں لگی کاجل کو دیکھ کر بھی غصہ آیا تھا، جو سب کو دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جو سمجھ نہیں آتا، تم رات کو مجھ سے فون پر بھی پوچھ سکتی ہو اور گھر بھی آ سکتی ہو۔ فضول کاموں کے لیے تو تمہارے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے۔ دنیا جہان کا شور شرابہ تم گھر آ کر کرتی ہو، لیکن مجھ سے سمجھنے کے لیے تم نے نہیں آنا ہے۔ اگر تیمور فارغ نہیں تو ارتضیٰ خان تو ہے، لیکن اگر وہ بھی فارغ نہیں ہے تو پھر تمہیں میرے پاس آنا چاہیے، اور اگر نہیں آ سکتی ہو تو فون کر سکتی ہو۔ لیکن نہیں، تمہیں تو یہاں کے لڑکوں سے مدد لینے کا بہت شوق چڑھا ہوا ہے۔ ہاں، جب دل نہیں پڑتا تھا پڑھنے کو تو کس لیے یونیورسٹی آئی ہو؟ میرال خان کے بالکل قریب کھڑا تھا اور غراتے ہوئے بول رہا تھا۔ میرال خان نے لڑکوں کی بات پر نم آنکھوں سے اس کے سخت چہرے کو دیکھا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے لڑکوں سے مدد لینے کا۔ میں نے نہیں کہا کسی کو میری مدد کرنے کو، اور نہ ہی آپ کی مدد چاہیے، اور پلیز دور رہیں۔ میرال خان کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے جو اس کے نقاب میں جذب ہوئے تھے۔ بہرام خان دیکھے گیا تھا اس کو۔ میرال خان نے اس کو ویسے ہی کمر پر ہاتھ باندھے کھڑا دیکھ کر، اور دوسرا اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی مہک میرال خان کو اب اپنے خود کے وجود سے بھی اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جیسے رات کو تھی۔ یہ سوچ کر ہی وہ گھبرائی تھی اور جلدی سے اسے دور کرنے کے لیے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے زور دیا۔ بہرام خان دور تو ہوا، لیکن میرال خان لڑکھڑا کر گرتی کہ بہرام خان نے اس کی کلائی پکڑی تھی، لیکن اس چکر میں اس کی چادر پر زور پڑا اور اس کا نقاب کھل کر پنج سے کچھ جگہ پھٹ بھی گئی تھی۔ دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بہرام خان سخت لہجے میں کہا تھا، کیا کر رہی ہو یہ؟ لیکن میرال خان تو اپنی چادر کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی دروازے پر ناک ہوا تھا۔ میرال خان نے بہرام خان کی طرف دیکھا تھا، آنکھوں میں نمی اور چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ تبھی بہرام خان نے اسے کلائی سے پکڑا اور اپنے پیچھے کیا۔ جلدی سے نقاب کرو، وہ بولا تھا اور خود دروازہ کھولنے لگا۔ میرال خان نے بے اختیار اس کی پشت پر ہاتھ رکھا تھا۔ تبھی دو لڑکے سامنے کھڑے تھے۔ سر، آپ سے کچھ ضروری پوائنٹس سمجھنے تھے پریزنٹیشن کے لیے۔ میرال خان یہ سن کر ہی اس کی پشت سے اس کی شرٹ مٹھی میں جکڑی تھی، وجود بھی یہ سوچ کر کپکپانے لگا تھا کہ اگر اس کو کسی نے یہاں دیکھ لیا، وہ بھی اس طرح، تو کیا ہوگا؟ بہرام خان اپنی چھوٹی پشت پر اس کی گرفت محسوس کرتا بولا، تم لوگ ابھی جاؤ، میں بعد میں خود بلاتا ہوں۔ بہرام خان نے کہا، لیکن ہمارے پاس یہ فری ٹائم ہے سر، ان میں سے ایک لڑکے نے پھر سے کہا تھا۔ میرال خان کی آنکھوں سے اب آنسو بہنے لگے تھے، گھبراہٹ کے مارے۔ باہر سے اس کو ابھی بھی حامد خان کی باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بہرام خان نے کچھ سخت لہجے میں کہا، میں آپ کو کچھ دیر بعد بلاتا ہوں، اور یہ کہتے ہی اس نے دروازہ بند کیا تھا۔ میرال خان نے اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں سے آزاد کی تھی۔ بہرام خان نے رخ موڑ کر اس کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ ریلیکس جا چکے ہیں، نقاب کرو۔ بہرام خان نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا، سرخ آنکھوں کو دیکھا تھا۔ میرال خان نے اس بات میں سر ہلایا اور کپکپاتے ہاتھوں سے نقاب کرنے لگی تھی۔ بہرام خان نے پاس پڑے ٹیشو باکس سے کچھ ٹیشو نکالتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، کیونکہ وہ آج کاجل لگا کر آئی تھی اپنی ہزل گری آنکھوں پر، اور بھی دوسروں کو پاگل کرنے کے لیے۔ میرال خان نے نقاب کیا اور بہرام خان کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ سے ٹیشو پکڑا۔ یہاں تم پڑھنے آتی ہو تو ان آنکھوں کو اور گہرا کرنے کی ضرورت نہیں تمہیں۔ بہرام خان کی بات پر وہ بری طرح زچ ہوئی تھی۔
اچھا تو اور کیا کروں لالا، آپ ہی بتا دیں۔ ایسا کرتی ہوں عبایا اور گلوز بھی پہننا شروع کر دوں۔ اس کے زچ انداز میں کہنے پر بہرام خان نے اسے گھورا۔ پھر بھی یہ آنکھیں نظر آتی ہیں، میں نے ان کا کہا ہے۔ میرال خان نے غصے سے رگڑ رگڑ کر بے دردی سے اپنی آنکھیں صاف کی تھی، پھر غصے سے کہا، اب ٹھیک ہے نا؟ میرال خان نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر کہا تھا۔ بہرام خان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میرال خان نے غصے سے ٹشو وہیں زمین پر پھینکتے ہوئے اور بہرام خان کی چادر پکڑی اور غصے سے پاس پڑے ٹیبل پر بوتل اٹھا کر اس کو کھولا اور اس کی چادر گیلی کی اور آنکھیں رگڑنے لگی۔ یہ سب اس نے ایک پل میں کیا تھا۔ بہرام خان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنی چادر گیلی ہوتی دیکھ کر غصے سے اس کو دیکھا، لیکن وہ کہاں اس کو دیکھ رہی تھی، وہ تو اب آنکھیں رگڑنے لگی تھی۔ بہرام خان نے اس کے بے تحاشا سرخ آنکھیں دیکھ کر بے اختیار اس کی کلائی پکڑی۔ میرال خان نے اس کو دیکھا، اب ٹھیک ہے نا؟ کہیں تو آنکھیں گھر چھوڑ کر آیا کروں۔ بہرام خان نے اس کے ہاتھ سے اپنی چادر کھینچی۔ کیا کیا تم نے بے وقوف لڑکی؟ وہ کچھ غصے سے بولا تھا۔ لالا یہ اس سے ہی صاف ہو سکتی تھی، اب میری چادر سفید ہے اس لیے نہیں کر سکتی تھی، میرال خان نے ٹکا سا جواب دیا تھا۔ بہرام خان جو یہاں سے فنکشن میں جانا تھا اور اب اپنی چادر کی حالت دیکھی، اس لیے اس کا دل کیا ایک رکھ کر اس کو لگائے کہ وہ اس کی چادر پر آدھا بوتل انڈیل چکی تھی، لیکن وہ اس کی کلائی چھوڑ کر غصے سے کچھ دور ہوا تھا۔ آنکھیں ساتھ لاؤ یا نہیں، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، نظر تمہیں کچھ نہیں آتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں سکندر انکل نے تمہیں آگے پڑھانے کا سوچا۔ اس کی اس غصے بری بات پر میرال خان نے کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ وہ تو جانتی تھی کہ وہ غصے میں تھا اور یہ نہ ہو کہ اب مار پڑ جائے۔ اس سے کوئی بید نہیں تھا کہ کچھ بھی کر جائے، ویسے بھی وہ تو اپنا کام کر چکی تھی جو اس نے کرنا تھا۔ حامد خان سے دور رہو میرال خان، جو بھی پوچھنا ہو مجھ سے پوچھنا، ورنہ مجھے تمہیں اس یونیورسٹی کی جھنجٹ سے آزاد کروانا پڑے گا سکندر انکل کو یہ اتنا بتا کر کہ یہ ماحول تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میرال خان نے سرخ آنکھیں اٹھا کر بہرام خان کو دیکھا تھا اور جلدی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ جاؤ یہاں سے، وہ اب ویسے ہی سخت لہجے میں بولا تھا، لیکن شاید آج بہرام خان کا برا دن تھا۔ میرال خان مڑی ہی تھی کہ ہاتھ بوتل سے لگا تھا۔ بہرام خان بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا، اس لیے کچھ پانی اس کے سینے پر آیا تھا اور بوتل زمین بوس ہوئی تھی۔ میرال اور بہرام خان دونوں نے پہلے بوتل کو، پھر میرال خان نے بہرام خان کی گیلی شرٹ کو دیکھا تھا۔ میرال خان بے اختیار گھبرائی تھی اور جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ بہرام خان کی شرٹ اس کے سینے سے چپک گئی تھی، اس کا انر نظر آ رہی تھی۔ بہرام خان نے میرال خان کو بازو سے پکڑا اور اپنے قریب کیا۔ میرال خان نے گھبراتے ہوئے آنکھیں پھیلا کر بہرام خان کو دیکھا تھا۔ سوری لالا، غلطی سے ہو گیا، ہاتھ لگ گیا تھا۔ یہ تم سے ہی غلطیاں کیوں ہوتی ہیں ہر دفعہ؟ ہاں، وہ دانت پر دانت جماتے ہوئے بولا تھا۔ نظریں میرال خان کے سرخ ہیزل گرے آنکھوں پر تھی ہی جمائی ہوئی تھی۔ وہ لالا پتہ نہیں آپ کے سامنے ہی صرف ہوتی ہے، میرال خان نے اٹکتے ہوئے کہا تھا اور معصومیت سے پلکیں جھکائی تھی۔ وہ میرال خان کو کچھ لمحے دیکھنے لگا کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میرال خان نے پھر سے گھبراتے ہوئے نظریں اٹھائی تھی۔ بہرام خان نے اس کو بازو سے چھوڑا اور ابھی دور ہوتا کہ تبھی دروازہ کھلا اور سامنے ہی حامد خان تھا۔ میرال خان اور بہرام خان کو اتنے قریب دیکھ کر کچھ لمحے میں وہ بھی کچھ نہیں بولا۔ میرال خان نے حامد خان کو دیکھ کر جلدی سے کہا، سر میں سمجھ گئی ہوں جیسا آپ نے کہا ہے۔ بہرام خان نے حامد خان کو غصے سے دیکھا تھا اور کہا، میرال تم جاؤ، حامد خان اندر آ جاؤ۔ وہ اندر آیا تھا اور میرال دروازے کی طرف بڑی تیزی سے گئی تھی۔ بہرام خان اپنی چادر کندھوں سے ہٹاتے ہوئے ٹیبل پر رکھ گیا اور اپنی شرٹ جھاڑنے لگا۔ بولو، سن رہا ہوں تمہیں۔ وہ بنا حامد خان کی طرف دیکھے بولا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ حامد خان نے پوچھا۔ بہرام خان نے شاید رنگ سخت آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا۔ تم یہاں یہ پوچھنے آئے ہو؟ ہاں،
بہرام خان پہلے ہی غصہ تھا کہ اب اس نے کپڑے چینج کرنے ہیں اور پھر سے دیر ہو جائے گی، اوپر سے اس کی اس بےتکی بات پر اسے اور بھی غصہ آیا تھا۔ حامد خان نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تو میرال خان کا باہر انتظار کر رہا تھا، اس نے دیر کر دی، بس وہی دیکھنے اندر آ گیا تھا۔ بہرام خان کا ہاتھ رکا تھا۔ تمہیں میں نے کہا ہے نا کہ میرال خان سے دور رہو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ حامد خان مسکرایا تھا، اور میں نے بھی کہا تھا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، اب دور رہنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ بہرام خان کو اس کی بات پر پتہ نہیں کیوں شدید غصہ آیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تمہیں ہی اس جگہ سے نکال دوں گا۔ نہیں، بلکہ تمہارے سارے فضول دوستوں اور بھائی کو بھی بڑی چھوٹ ملی ہے اس کو۔ بہرام خان کی بات پر حامد خان مسکرایا۔ چلو ٹھیک ہے، یا تو تم مجھے اس یونیورسٹی سے نکالنا یا پھر میرال خان میری ہوگی۔ وہ کہتے ہی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ بہرام خان کو اس کا میرال خان کو اپنے لیے کہنا ہی آگ لگا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر ایسا ہی ٹھیک ہے، وہ بڑبڑایا تھا۔ تیمور خان نے جمل کو دیکھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ وہ بالکل اس کو ایک طرف موڑا تھا اور بولا تھا۔ جمل ایک پل کو خاموش سی ہوئی تھی۔ وہ سب کو پتہ چلنے سے پہلے ہی آپ مجھے چھوڑ دیں، وہ بمشکل اس کو گھورتی آنکھیں خود پر محسوس کرتے ہوئے بولی تھی۔ تیمور خان نے ہاتھ بڑھا کر اس کو بالوں سے جکڑا اور اس کا چہرہ اپنے بالکل قریب کیا۔ جمل کی نیلی آنکھیں پھیل گئی تھیں اور وجود کپکپانے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ نکاح کرتے ہوئے تو بڑی جلدی تھی تمہیں، ہاں؟ اور اب چھوڑنے کی بھی جلدی ہے تمہیں، ہاں؟ وہاں بے شرمی کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تھی، اور اب یہاں نکاح کا سب کو بتانے میں شرم محسوس کر رہی ہو؟ تیمور کو شدید غصہ آیا تھا اس سامنے بیٹھی لڑکی پر، اور جمل اس کے غصے سے بہت ڈرتی تھی۔ اس کے ہاتھ کا تھپڑ ابھی تک یاد تھا اس کو، اس لیے آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ اس سے ڈر کے مارے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ تیمور خان نے چہرہ اس کے قریب کرتے ہوئے کہا، تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ سن لیا تم نے؟ جمل نے گہری سانس لی۔ آپ کی شادی کی بات کر رہی تھی آنٹی۔ جمل کو جو بات رات بھر پریشان کیے ہوئی تھی وہ یہی تھی۔ تو تیمور خان نے سخت لہجے میں کہا، تو مجھے چھوڑنا ہے نا، آپ نے کہا تھا۔ جمل نے بے چینی سے کہا تھا۔ تیمور خان نے اس کے سر کو جھٹکا دیا اور اس کا چہرہ اپنے لبوں کے بالحد قریب کیا تھا۔ جمل نے سختی سے آنکھیں بند کی اور گہری سانس لینے لگی۔ شادی بھی کروں گا لیکن تمہیں نہیں چھوڑوں گا، سمجھ گئی نا؟ جمل کو اس کی تپش زدہ سانس اپنے لبوں پر محسوس ہوئی تھی۔ جمل نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کیا ضرورت تھی اس کو اس غضبناک انسان سے ملنے کی؟ یہ بات وہ ویسے ہی بتا دی تھی۔ پھر اسے لگا تھا کہ وہ خود ہی کرے گا، لیکن یہاں تو اس کے ہاتھ کی سخت گرفت ہی اس کے غصے کا پتہ دے گئی تھی اسے۔ تیمور خان نے اس کے کپکپاتے ہوئے وجود کو محسوس کرتے ہوئے اس کو چھوڑا تھا۔ جمل نے گہری سانس لی اور دروازے سے لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ گہری سانس لی، پھر ایک نظر اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ وہ اپنی سبز آنکھوں سے اس کو ہی گھور رہا تھا۔ آئندہ مجھ سے چھوڑنے کی بات مت کرنا ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ جمل نے اس بات میں سر ہلایا۔ بسمہ اپنے گھر میں تھی اور فون میں لگی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ خان سے ابھی اس کی بات ہوئی تھی۔ وہ اب حویلی جانے والا تھا کیونکہ سکندر خان حویلی میں نہیں تھا۔ اس وقت رات کے 7 کا وقت تھا۔ اب وہ تیمور خان کی خبر لینا چاہتی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے فون کیا۔ ہاں بولو، تیمور خان آفس آیا ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ آئے گا تم نے اس کو صبح سے پہلے نہیں جانے دینا، اور پھر اس لڑکی کو بھی جیسا کہا ہے ویسا کرنا ہے، اور میرے صبح اٹھنے سے پہلے ہی یہ بات پھیل جانی چاہیے، اس طرح کہ دونوں کی مرضی سے ہی لگے، سمجھ گئے نا؟ اسی وقت تمہیں انعام تمہارا مل جائے گا، اور اگر میری مرضی سے بھی اچھا ہوا تو پھر زیادہ بھی کر سکتی ہوں، لیکن ارتضیٰ خان کو پتہ نہیں لگنا چاہیے وہ حویلی میں ہے، اس کو بھی صبح ہی پتہ چلنا چاہیے، سمجھ گئے ہو نا؟ وہ نفرت بھری مسکراہٹ چہرے پر جمائے بولی تھی۔ آگے سے اس کی ہر بات کو مان لیا گیا تھا۔
وہ فون بند کر کے سائڈ پر رکھ دی، اب اپنے بیڈ پر آرام سے لیٹ گئی تھی۔ اب کل مزہ آئے گا کنزا پھپھو، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولی تھی۔ ارتضیٰ خان حویلی کے لیے نکلا تھا جب اس کو تیمور خان کی کال آئی تھی۔ کہاں ہیں؟ کیا آپ ابھی بھی آفس میں ہو؟ ارتضیٰ خان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں یار، میں ابھی تک نہیں آیا ہوں، بہت دیر ہو جائے گی مجھے، اس لیے وہ میٹنگ تم ہی اٹینڈ کر لو، میرا آنا بہت مشکل ہے، میں ابھی بھی کام میں مصروف ہوں، تیمور خان نے کہا، جس پر ارتضیٰ خان نے کچھ سوچ کر کہا، ٹھیک ہے، کب تک میٹنگ شروع ہونی ہے؟ ابھی 1 گھنٹہ ہے، تیمور خان نے جواب دیا۔ اور یہ میٹنگ بہت زیادہ ضروری تھی، اس لیے وہ دونوں چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ اگر سکندر خان حویلی میں ہوتا تو وہ بھی یہ میٹنگ ضرور کرتا، اس لیے ارتضیٰ خان نے گاڑی تیمور خان کے آفس کی طرف کی، کیونکہ پچھلے 3 سال سے تیمور خان اور ارتضیٰ خان کے آفس الگ تھے۔ وجہ بسمہ تھی۔ وہ آفس میں داخل ہوا، وہاں کوئی نہیں تھا، کیونکہ اب رات کے 8 ہونے والے تھے، صرف گارڈز ہی تھے، جس سے وہ بنا کچھ بھی کہے اندر آیا تھا۔ تیمور خان کے آفس میں ایک سائڈ پر صوفے تھے، جہاں ایک دروازے سے جگہ کو الگ کر دیا گیا تھا۔ وہ جب بھی رات دیر تک کام کرتا وہیں آرام کرتا، اور یہ بسمہ اچھے سے جانتی تھی۔ وہ کچھ فریش ہوا، تبھی ایک گارڈ اندر آیا۔ تیمور خان کی جگہ ارتضیٰ خان کو دیکھ کر وہ ساکت ہوا تھا۔ کیا کچھ کام تھا؟ ارتضیٰ خان لیپ ٹاپ سامنے پڑا تھا، ساتھ کچھ فائلز بھی کھولی تھی۔ نہیں خان جی، وہ آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ ارتضیٰ خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے کافی دے دو بس۔ گارڈ نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس چلا گیا تھا۔ وہ جب واپس آیا اس وقت وہ میٹنگ شروع کر چکا تھا، اس لیے وہ بنا کچھ بھی بولے کافی ٹیبل پر رکھ کر واپس چلا گیا تھا۔ ارتضیٰ خان کافی بھی ساتھ ساتھ پینے میں مصروف تھا اور میٹنگ بھی کر رہا تھا، لیکن کچھ لمحوں بعد اسے لگا کوئی رو رہا ہے۔ ارتضیٰ خان نے بے اختیار نظریں آفس میں دوڑائیں، لیکن کوئی نہیں تھا۔ دوسرے حصے میں بھی اندھیرا تھا، لیکن وہ کچھ بے چین ہوا تھا، کیونکہ کسی کی بہت ہلکی آواز اس کو سنائی دی تھی، دوسری دفعہ بھی، لیکن میٹنگ کی وجہ سے اس نے دھیان نہیں دیا تھا۔ میٹنگ 2 گھنٹوں میں پوری ہوئی تھی، لیکن ارتضیٰ خان کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ اسے لگا وہ کھڑا بھی نہیں ہو پائے گا۔ وہ حیران بھی ہوا کہ وہ کیسے اتنا بے جان محسوس کر رہا ہے خود کو۔ اس لیے وہ کھڑا ہوا اور دوسرے حصے میں آیا تھا۔ وہاں کا دروازہ کھول کر صوفے کی طرف گیا تھا۔ اس طرف اندھیرا تھا، اس لیے وہ صوفے پر گرنے کے انداز سے بیٹھ گیا تھا۔ بسمہ تو نہیں تھی، اس لیے وہ آرام سے ہی کچھ دیر میں حویلی کے لیے نکلنے کا سوچتا ہوا بیٹھا تھا۔ اپنا چکراتا سر تھام گیا تھا۔ ابھی وہ سمجھتا کہ تیمور خان کا فون بھی آیا تھا۔ ارتضیٰ خان نے بمشکل ہی اپنا فون اٹھایا تھا۔ ہاں، ہو گیا ہے، میں کچھ دیر تک جاؤں گا۔ بہت تھکن ہو رہی ہے، دل کر رہا ہے یہاں سکون سے وقت گزاروں۔ ہاں تو پھر آپ روم میں چلے جائیں، آرام کر لیں، بیوی ویسے بھی نہیں ہے آپ کی حویلی میں۔ میں بھی جیسے ہی کام ختم ہوتا ہے نکلتا ہوں۔ بڑے بابا سے بات ہوئی ہے، وہ حویلی میں ہی ہیں؟ تیمور خان نے کہا۔ تو آج یہاں ہی مزے کروں گا، کوئی بات نہیں، اگر بسمہ نہیں ہے میں یہاں مزے کروں گا تمہارے آفس میں۔ ارتضیٰ خان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، اب مزے سے سونے کا دل کر رہا ہے، اس لیے اب تنگ مت کرنا،
ارتضیٰ خان نے کہا اور فون بند کر دیا تھا۔